ادھر بھی کہوں گا، تو یہ میری بات لکھ کے رکھ لینا، پھر ہمارے اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے۔ جو جتنی دیر تک حضرت آپ نے اسی طرح اپنی زبانوں پہ تالے رکھے کہ آپ کو کہنا پڑے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کیونکہ اب آپ ہم سے گفتگو نہیں کرتے، وہ پھر بعد میں انہیں جی دیکھو جی پڑھا تو تھا، تو میں کہا کرتا ہوں بھائی تو نے اپنی مرضی سے پڑھا ہے، جن پہ تو نے پڑھا ہے جیسے انہوں نے کہا ہے تو نے ویسے نہیں پڑھا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ ہماری یہ دیوانگیاں کہیں کھو گئی ہیں، پتہ نہیں کدھر گئی ہیں، کہہ نہیں پڑتے، پھر ہم آپ کچھ ہمت کر لیتے ہیں، بغیر کہے نہیں پڑھتے۔ جس دن آپ نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا پھر اچھے دن بھی حضرت جتنے حالات بنے پڑے ہیں، جہاں بھی کو 2-3 احباب اکٹھے ہوں اس موضوع پہ گفتگو ہو، آپ مجھ پہ ڈالتے ہیں، میں آپ پہ ڈالتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں جی آپ نے کام ٹھیک نہیں کیا اس لیے حالات اس طرح ہو گئے، میں کہتا ہوں جی آپ نے کام ٹھیک نہیں کیا حالات اس لیے اس طرح ہو گئے۔ لیکن کبھی قرآن پاک سے پوچھنا کہ حالات اس طرح کیوں ہو گئے، تو پھر قرآن اس کا ایک ہی جواب دیتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو آپ مجھ پہ ڈال رہے ہیں، میں آپ پہ ڈال رہا ہوں، قرآن کی طرف توجہ کوئی نہیں کر رہا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں۔ اس لیے حضرت میں گزارش کروں گا جب کبھی موقع ملے، جب کبھی کوئی بات، یہ دیکھیں نا بہانہ بن گیا، بچے نے پروگرام رکھا آپ بھی آ گئے میں بھی آ گیا، اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو پتہ نہیں آپ بھی کہاں ہوتے میں بھی کہاں ہوں، ایک بہانہ بن گیا۔ جب کوئی بہانہ بنے تو پھر اس بہانے سے خوب فائدہ اٹھایا کرو، اور جب ان کے ذکر کی باری آئے تو جتنی محبت ہے ساری جمع کر کے پڑھ دیا کرو، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ میں آج ذرا پگ کو نا کافی میں نے ذرا ٹائٹ کر کے باندھا ہے، تو کچھ پگ ہے بھی چھوٹی، آج 5 میٹر والی ہے، وہ جب 7 میٹر والی ہو تو پگ بھی بہت بڑی ہے، تو وہ بڑی پگ سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید پگ والا بھی بہت بڑا ہے۔ تو یہ آپ نے ذرا پگ کے دھوکے میں نہیں آنا، یہ تو 5-6 ہزار کی بازار سے ملتی ہے، جو مرضی باندھ لے، تو کیا بڑی پگ باندھنے سے کوئی بڑا ہو جاتا ہے؟ نہیں، بڑے کا قرآن نے ایک ہی معیار مقرر کیا ہے حضرت، اور وہ کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے حضرت، یہ ہمارا جو ممبر و محراب والے ہیں نا، ہماری بھی ذمہ داری کہ پوری پڑھا کریں حضرت۔ اسی ادھی پڑھ کی پتہ نہیں کنوں کی بنا چھڑے ہے حضرت جی، وہ آدھی پڑھنے سے نا پتہ نہیں کون کیا کیا بنا ہوا ہے حضرت۔ جب مکمل پڑھیں گے تو پھر بڑوں کے پھول کھل جائیں گے حضرت۔ پھر آگے کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، وہ تقوی والا بھی ہوگا۔ جو ایمان والا نہیں وہ تو ولی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا۔ میڈیا کا دور ہے حضرت، بڑے بڑے چینل چل رہے ہیں، وہ عیسائی بھی چلا رہے ہیں، پتہ نہیں کون چلا رہا ہے، اور کون دم کروا رہا ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمان دم کروانے جا رہے ہیں۔ میں حضرت یہاں گوجرا میں مسجد میں بیٹھا آپ سے گزارش کروں گا، بھائی مر جانا اس بیماری سے، مر جانا اس تکلیف سے، لیکن کبھی کسی عیسائی کے پاس دم نہ کروانے جانا ہے۔ مر جانا اس تکلیف سے حضرت، لیکن کبھی کسی عیسائی کے پاس دم کروانے نہیں جانا ہے۔ وہ اس نے کہا سے دم کرنا ہے حضرت، اب اتنے ہمارے برے دن آ گئے ہیں کہ ہم ان سے بھی دم کروائیں گے جا کے۔ مر جانا حضرت اس بیماری سے، لیکن کبھی کسی کافر کے پاس دم کروانے کے لیے نہیں جانا۔
کیونکہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا اور وہ تقوی والا بھی ہوگا. تو بہرحال بات میں جو ارادہ ہے آپ سے گفتگو کرنے کا، وہ بڑی پاک، وہ دیکھ کے نا تو بڑے بڑے احباب اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ جن کی ہمیں ہوا بھی نہیں ربی کوئی بھی. بس مجھے جو سب سے زیادہ اکثر و پیشتر نوجوان پوچھتے ہیں کہ حضرت اسم اعظم بتائیں، تو میں پھر آگے سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اگر مجھے اتنا اسم اعظم آتا تو میں سارا دن سڑکوں پہ ضرور دھکے کھاتا ہے، بس پھر میرا بھی کوئی آستانہ ہوتا حضرت، میری بھی کوئی خانقاہ ہوتی. یہ تو بیٹا وہ راز ہے جو کسی کسی کے سینے میں ڈالا جاتا ہے. کوئی سینہ حضرت جو ان کو پسند آتا ہے اپنے راز رکھنے کے لیے ڈھونڈنے سے نہیں ملتا حضرت، جتنا پاکیزہ سینہ جس میں وہ اپنے راز ڈالیں حضرت، جس میں بغض نہ ہو، جس میں تکبر نہ ہو، جس میں کینہ نہ ہو، جس میں عجب نہ ہو، جس میں تصنع نہ ہو حضرت. کتنا پاک سینہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل. یہ لکھا ہے حضرت سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارک تھا. وہ آپ کے پاس بھی نہ کوئی بندہ آ گیا، اس کو پتہ چلا کہ حضرت اسم اعظم جانتے ہیں. وہ حضرت کی خدمت میں آ کے عرض کرتا، حضرت میں نے سنا ہے آپ اسم اعظم جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر؟ وہ کرتا حضرت مجھے بھی بتائیں. آپ نے فرمایا بھائی ایسے تو کوئی بھی نہیں بتاتا. وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا ابل تے کو لبدا ہی نہ ہی پرے پیالے والا، ابل تے کوئی لبدا ہی نہ ہی پرے پیالے والا، جے کوئی لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا. حضرت ملتا ہی کوئی نہیں حضرت، تو اگر مل جائے تو ویسے دیتے ہیں حضرت. یہ جان کی بازی لگا کے یہ سودے ملتے ہیں. حضرت سلطان فرماتے ہیں مرن تو پہلا مر گے باہو تا مطلب نو پجے ہو. یہ تو جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں. وہ آپ نے فرمایا تو وقت گزار میرے پاس، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا تھے. اللہ حضرت دیکھ یہ پہلی نظر میں لیتے ہیں کہ برتن اس قابل ہے کہ نہیں ہے. لیکن بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں کسی کا دل نہ ٹوٹے، بڑے طریقے سے بھیجنے والے کو بھیج. اس نے پورا 1 سال حضرت کی خدمت کی. وہ جس دن سال مکمل ہوا نا، اس نے کہا لو جی آج سال ہو گیا. جس مقصد کے لیے حضرت کے پاس آیا تھا حضرت توجہ ہی نہیں فرما رہے. آج میں عرض کروں گا حضرت بتانا ہے اسم اعظم تو بتائیں، نہیں تو میں کہیں اور جاؤں. حضرت بھی تیاری میں تھے. اس نے آ کے عرض کی حضرت پورا 1 سال ہو گیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اسم اعظم سیکھنے کے لیے. تو فرمایا پھر؟ تو حضرت آپ نے اس جانب توجہ ہی نہیں فرمائی. اگر بتانا ہے تو بتائیں، نہیں تو میں کسی اور جانب جاؤں. آپ نے فرمایا وہ بات بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتا اگر میں تجھے کو کام کہوں تو کر دے گا. اس نے کہا حضرت حکم فرمائیں. آپ نے اس کو ایک برتن دیا، فرمایا ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے، یہ برتن اس کو دے آ. اس نے برتن حضرت سے لیا اور نکل پڑا. وہ جب خانقاہ سے باہر آیا نا تو آ کے دیکھتا کیا ہے کہ برتن بہت بڑا ہے جو کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، لیکن برتن کا وزن کوئی نہیں. اس نے کہا یہ حضرت نے کیا کیا، اتنا بڑا برتن اٹھوا دیا، وزن ہی کوئی نہیں. کھول کے دیکھتا ہوں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں. پھر خیال ہے نہیں ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتے حضرت. پھر تھوڑا سا آگے چلا، پھر خیال آیا کوئی حضرت نے اتنا بڑا برتن دے دیا، دیکھو تو صحیح اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں. پھر کہا نہیں امانت میں خیانت. وہ چلتے چلتے جو ندی کے پل پہ پہنچا نا